मोटरवे धुंध में गुम नजर आ रहा है। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम और M3 दरखाना से पीर महल तक बंद है। मोटरवे M5 जाहिर पीर से उच्च शरीफ तक बंद है और तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक ये बताया गया है कि हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को बंद किया गया है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे की सूरत हाल कुछ ये है कि मोटरवे धुंध में गुम होता हुआ नजर आ रहा है। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया गया है। मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम और M3 दरखाना से पीर महल तक बंद है। मोटरवे M5 की बात करें तो जाहिर पीर से उच्च शरीफ तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक तफसीलात ये है कि हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे को बंद किया गया है। और पंजाब के मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी धुंध का राज नजर आ रहा है। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे M4 गोजरा से अब्दुल हकीम और M3 दरखाना से पीर महल तक बंद है। मजीद आगे बढ़ते हुए बताएंगे कि मोटरवे M5 जाहिर पीर से उच्च शाह शरीफ तक बंद कर दी गई है। और इसके अलावा ये है खबर कि स्मोग अभी रोग बनती हुई नजर आ रही है। लाहौर फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 308 है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये बताया गया है कि एक हफ्ते तक बारिश ना हुई और इसका कोई इम्कान भी नहीं है, जिसकी वजह से स्मोग की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। मौसम की मजीद मालूमात हाफिज महबूब अली से। बिल्कुल बात की जाए लाहौर शहर की तो लाहौर फजाई आलूदगी में जो है वो एक बार फिर दूसरे नंबर पर आ गया है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 308 रिकॉर्ड किया गया है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो अधे निगाह तक जो है वो छुप चुकी हैं क्योंकि स्मोक इतनी ज़्यादा है और लोग जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से ज़िले इंतजामिया भी जो है वो इकदाम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो स्मोक कम होने का नाम नहीं ले रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो आइंदा हफ्ते बारिश का इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो स्मोक में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से जो है वो एक अहम इजलास जो है वो आज बुलाया गया है, जिसमें स्मोक के तदारुक के हवाले से जो फैसले किए जाएंगे, जिनमें खासतौर पर बात की जाए मार्केटों की। लाहौर की मार्केटें जो है वो 2 रोज़ के लिए बंद होगी। सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी जो है वो मुमकिन तौर पर 2 रोज़ के लिए बंद हो सकते हैं। इस्लामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इकदाम उठाएं ताकि स्मोक से जो है वो बचा जा सके। जी, मौसमी सरमा की ठंडी ठंडी सुबह मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। इस्लामाबाद के शहरी खुद को चुस्त और तवाना रखने के लिए ट्रायल्स पर पहुंच गए हैं। सुबह सवेरे वॉक और वर्जिश करने से पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। अपनी नुमाइंदे से बात करेंगे आयशा शुएब से, जो कि इस वक्त ट्रेल 5 पर मौजूद हैं। जी आयशा। जी बिल्कुल, सुबह सवेरे परिंदों की चहचहाट अपनी जगह, इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद के शहरी होते हैं वो इस खूबसूरत जो सुबह का आगाज़ होता है मुख्तलिफ तरह की एक्सरसाइजेस करके करते हैं। मॉर्निंग वॉक्स करते हुए हमें लोग नज़र आते हैं। इसके साथ साथ आज हम ट्रेल 5 पर मौजूद हैं, जहाँ पर हमें लोग नज़र आ रहे हैं जो आकर सुबह सवेरे वॉक कर रहे हैं, ख़ुद को तवाना और तंदुरुस्त रखने के लिए और मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचने के लिए। यहाँ पर लोग हमें मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करते हुए नज़र आते हैं, वॉक करते हुए नज़र आते हैं। बड़ा ज़बरदस्त ये पॉइंट बनाया गया है हाइकिंग के लिए, जहां पर हमें सुबह फजर के बाद ही लोगों का रश जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है, जो आकर यहाँ पर मुख्तलिफ तरह से एक्सरसाइजेस करते हैं, वॉक्स करते हैं। इसके साथ साथ मौसम जो है वो इस्लामाबाद का इस वक्त भी खासा सर्द है, सुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो खूबसूरत जो सुबह का आगाज़ होता है वो इस तरह की एक्सरसाइजेस से करते हैं ताकि दिन जो है वो उनका बड़ा ज़बरदस्त और अच्छे अंदाज में गुजर सके। जी, फनी पहलवानी एक ऐसा खेल है जिसमें पहलवान बनने के लिए मौसमी तलखियां बर्दाश्त करना लाजिम होता है। आजकल सर्दी में गुजरावाला के पहलवान अलर सुबह जब हम सब गर्म कपड़ों से अपने आप को लपेट कर रखते हैं तो पहलवान लंगोट कसकर मौसम की परवाह किए बगैर अखाड़े में उतर जाते हैं। मजीद मालूमात हम लेंगे ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से और वो हमें बताएंगे कि अखाड़े में देसी कुश्ती के उन्हीं पहलवानों से मिलवाएंगे। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही खुश्क मेवा जात की मांग बढ़ जाती है। ड्राई फ्रूट शॉप्स पर मुख्तलिफ किस्म के खुश्क मेवा जात को खूबसूरती से सजा दिया गया है। टेक्सला से अपने नुमाइंदे मकसूद खान से बात करेंगे, जो कि इस वक्त ड्राई फ्रूट शॉप पर मौजूद है। मकसूद, यकीनी तौर पर मौसम भी ऐसा है, डिमांड भी होती है ड्राई फ्रूट्स की, लेकिन रेट तो बहुत महंगे होंगे। जी बिल्कुल जी, मौसम सरमा के आगाज के साथ ही खुश्क मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट्स की जो मांग है उसमें भी इजाफा हो जाता है। अवामन नास ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए मार्केटों का रुख करते हैं
اور دکاندار حضرات نے بھی جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کو انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجا رکھا ہوتا ہے جس سے گاہک جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے. مختلف ڈرائی فروٹ لوگ استعمال کرتے ہیں, کھجوری وغیرہ یہ ہو گئے اور باقی بادام ہو گئے, یہ اخروٹ ہو گئے, یہ کافی سارا استعمال ہوتا ہے. اور مونگ پھلی وغیرہ زیادہ استعمال ہوتا ہے جو اس کا تھوڑا سا ریٹ ڈاؤن ہے نا, کم ہے, مطلب کم پرائس سے ملتا ہے تو تب وہ مونگ پھلی کو لوگ زیادہ ترجیح دیتے ہیں. جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے یہی تھا کہ یوں تو سارے ڈرائی فروٹس استعمال میں آتے ہیں, تاہم مونگ پھلی جو ہے اس کا جو استعمال ہے وہ دوسرے ڈرائی فروٹس کی نسبت زیادہ ہے چونکہ اس کی جو قیمت ہے وہ دوسرے ڈرائی فروٹ سے کم ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا مقصود. ابھی ایک بریک. کھیلوں کے میدان سے اب آپ کو لے چلیں گے سیاست کے میدان میں, جہاں نواز شریف کے دورہ کوئٹہ کا دوسرا روز ہے. قائد نون لیگ سے آج سابق سینیٹر حاجی لشکری ریسانی سمیت اہم رہنما ملاقات کریں گے. نواز شریف آج ورکرز کنونشن سے خطاب بھی کریں گے. نواز شریف کی آج کیا کیا مصروفیات رہیں گے یہ ہم جانیں گے اپنے نمائندے عزیز مری سے. عزیز مری بتائے گا کیا اسکیجول ہے آج نواز شریف کا؟ جی آج جو ہے سراوان ہاؤس میں تمام تر جو تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. جو مہمان ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف رشید اور اس میں جو ہے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نواب لشکری ریسانی کو تقریباً ایک ہفتہ قبل جو ہے جو مسلم لیگ نون کے جو سربراہ تھے جو مرکزی سربراہ تھے ایاز صادق صاحب, انہوں نے جو ہے ان کے اپنی پارٹی میں شمولیت کی جو ہے اجازت کی دعوت دی تھی. انہوں نے باقاعدہ حامی تو نہیں بھری تھی, جبکہ آج لشکری ریسانی نے کہا تھا کہ جب نواز شریف آئیں گے تو پھر جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے صلاح مشورے کے بعد جو ہے وہ جو ہے کچھ بتا سکیں گے. ابھی جو ہے میاں نواز شریف کی جو ہے آمد ہے, کچھ دیر کے بعد وہ جہاں سراوان ہاؤس جہاں پہنچیں گے نواب لشکری ریسانی کو باقاعدہ جو ہے اپنی پارٹی میں شمولیت کی دعوت دیں گے. جبکہ میاں نواز شریف کا جو 2 روزہ دورہ تھا وہ کل جو ہے یہاں پہ جو ہے کوئٹہ پہنچے تھے مقامی ہوٹل میں. ان کے ساتھ جو ہے مختلف جو پارٹی رہنما تھے, جو سابق اراکین اسمبلی تھے, جو مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ تھے جن میں جو ہے باب پارٹی, نیشنل پارٹی, بلوچستان مینگل, تحریک انصاف اور پیپل پارٹی کے جو سابق رہنما تھے وہ بھی یہاں تشریف لائے اور باقاعدہ انہوں نے جو ہے شمولیت کا جو ہے اظہار کیا تھا, جبکہ شمولیت بھی کی تھی جن میں جو ہے خاص کر جو سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان باب پارٹی کے نواب جو ہے انجام کمال تھے, عبدالرحمن کیتھران, فائق جمالی, سلیم کھوسا, جبکہ سابق وفاق کی وزیر میر خان محمد جمالی جن کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے تھا, جبکہ سابق وفاقی وزیر دوستین ڈومکی انہوں نے بھی جو ہے شمولیت کی تھی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. بہتر ہے پنجاب پر فوکس کریں. بلاول نے نواز شریف کے دورے بلوچستان کو نون لیگ کی کمزوری قرار دے دیا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نون لیگ کے لیے لاہور میں مشکلات ہیں, اس لیے انہیں دوسرے صوبوں پر فوکس کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. لیول پلینگ فیلڈ پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی نہیں ملی. جو یہ گالم گلوچ کی سیاست ہے, جو الزامات کی سیاست ہے, جو انتقام کی سیاست, یہ نہ میرا ٹریننگ رہا ہے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے ان صورتحال میں پاکستان ترقی کر سکتا. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ بھی الیکشنز لڑ رہے ہیں اور خواہش تو یہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی بنے. یہی طریقہ ہے کہ ہم عوام دوست حکومت چلائیں. فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی سماعت آج سپریم کورٹ میں ہو رہی ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا. گزشتہ سماعت پر عدالت نے 12 درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی تھیں. شیخ رشید بذریعہ وکیل یا ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر آج اپنے موقف سے عدالت کو آگاہ کریں گے. مزید معلومات لیں گے سعید بلوچ سے. جی بالکل, سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی ایک بار پھر سماعت ہوگی. گزشتہ سماعت پر عدالت کی جانب سے 12 درخواستیں نمٹا دی گئی تھیں. یہ 12 درخواستیں مختلف سیاسی جماعتوں, الیکشن کمیشن, پیمرا اور خفیہ اداروں کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھیں اور یہ درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر عدالت عظمیٰ کی جانب سے نمٹائی گئی ہیں. اس کے علاوہ درخواست گزار شیخ رشید کے وکیل کا یہ موقف تھا
کہ ان کا اپنے موکل کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پا رہا، جس پر عدالت نے شیخ رشید کو ایک بار پھر نوٹس جاری کرتے ہوئے یہ مہلت دی کہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے یا ذاتی حیثیت میں عدالت میں پیش ہو کر درخواست واپس لینے کی وجوہات سے عدالت کو آگاہ کریں۔ آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ 12 درخواستیں واپس ہو چکی ہیں، جبکہ شیخ رشید اور وزارت دفاع کی درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا سعید۔ اور اقتصادی خبریں۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری ہیں۔ سٹاف لیول معاہدے کے لیے مذاکرات آج مکمل ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق فریقین کے درمیان شرح سود مزید بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے۔ مزید ڈیٹیلز کیا ہے اس خبر کی، اشفاق مغل ہمیں بتائیں گے۔ جی بالکل، حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان پالیسی سطح کے مذاکرات جو ہے وہ جاری ہیں، اور اس میں جو مذاکرات میں پاکستان کے وفد کی قیادت جو ہے نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کر رہی ہیں، جبکہ جو IMF کے وفد کی قیادت نیتھن پورٹر کر رہے ہیں۔ جو گزشتہ روز جو معاملات طے ہوئے ہیں اس میں یہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے یہ بات اس بات پہ اتفاق کیا گیا ہے کہ شرح سود ہے جو 22% بلند ترین سطح پر ہے، اس کو مزید جو ہے اس میں اضافے کا جو اضافہ نہ کرنے کا جو ہے وہ اس پہ اتفاق کیا گیا ہے۔ آج یہ مذاکرات مکمل ہو جائیں گے اور اب جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے جو فریقین کے درمیان وہ اس پہ دستخط ہو جائیں گے۔ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کس حد تک جو ہے IMF کو مطمئن کرتی ہے۔ جی اشفاق تفصیلات فراہم کر رہے تھے، شکریہ آپ کا اشفاق۔ مارگلہ ریلوے اسٹیشن اسلام آباد کے سیکٹرز H9 اور I9 کے درمیان سبز پٹی پر واقع ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن کا شمار پاکستان کی خوبصورت ریلوے اسٹیشنز میں ہوتا ہے۔ مارگلہ ریلوے اسٹیشن کی خوبصورتی، سکون اور آنے والی ریل گاڑیوں پر فیض الحسن ملک کی رپورٹ۔ یہ ہے اسلام آباد کا خوبصورت مارگلہ ریلوے اسٹیشن۔ مسافر ٹرین پر سوار ہو کر جا رہے ہیں کراچی۔ مارگلہ ریلوے اسٹیشن پر 1979 میں کام شروع ہوا، 1988 میں مال بردار، جبکہ 2009 میں مسافر ریل گاڑیاں چلیں۔ اسٹیشن سے گرین لائن مسافروں کو کراچی جبکہ اسلام آباد ایکسپریس لاہور لے کر روانہ ہوتی ہے۔ سرسبز شہر کے خوبصورت ریلوے اسٹیشن پر پاکستان ریلوے کی جانب سے دن میں صرف 2 ٹائم ہی چلائے جا رہے ہیں۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ مارگلہ ریلوے اسٹیشن اسلام آباد کے وسط میں واقع ہے۔ خوبصورت ریلوے اسٹیشن پر آ کر سکون ملتا ہے، قدرت کے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پنڈی کے اسٹیشن سے اور باقی جگہوں سے اگر کمپیئر کریں تو یہ کمپیریٹیولی کافی پرسکون جگہ ہے، پرفضا بھی ہے، اور اوور آل اس کی ایکسیسیبلٹی بھی بہت آسان ہے، یعنی کہ آپ جو مین رہائشی علاقے ہیں وہاں سے آپ 5 سے 10 منٹ کے اندر پہنچ بھی جاتے ہیں یہاں پہ، جس طرح نارملی باقی جو اسٹیشن ماسٹر کا کہنا ہے کہ ریلوے کا عملہ مسافروں کو سہولیات فراہم کرنے اور اسٹیشن کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے کام کرتا ہے۔ یہاں سے 2 ٹرینیں چلتی ہیں، ایک لاہور کے لیے اور ایک کراچی کے لیے۔ عوام کی سہولیات کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے ریزرویشن سسٹم بھی ہے اور عوام یہاں سے آسانی سے سفر کر سکتے ہیں، اور اسٹیشن کی خوبصورتی اور گرینری کے لیے ہم سارے مل کے کام کرتے ہیں۔ ٹرین آئی اور مسافروں کو لے کر کراچی چلی گئی، پیچھے ویرانی چھوڑ گئی۔ شہر اقتدار کا یہ مارگلہ ریلوے اسٹیشن اپنے شہر کی طرح خوبصورت اور بے مثال ہے۔ یہاں ہر وقت سکوت کا عالم رہتا ہے۔ کیمرامین شباز علی کے ساتھ فیض الحسن ملک، نیو نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کے احسن رمضان اور نسیم اختر ورلڈ 6 ریڈ سنوکر چیمپئن شپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ دوحہ میں جاری ایونٹ کے کوارٹر فائنل میں احسن رمضان نے بحرین کے حبیب صبا کو 2 کے مقابلے میں 5 فریم سے ہرایا۔ نیو یارک کے ایک نیلام گھر میں 61 برس پرانی فراری کار 5 کروڑ 17 لاکھ ڈالر کی خطیر رقم کی عوض فروخت ہوئی ہے۔ نیو مارننگ سے اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیو۔